سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہنے کی مدنی التجا ہے۔ ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ کو زکوٰۃ کے متعلق آج کا جو نصاب ہے وہ بیان کرتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 10 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ 10 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ اب یہ جب سے شاید ہم نے شروع کیا ہے 38,850 روپے چل رہا تھا زکوٰۃ کا نصاب، تقریباً آج فگر تیز ہوا ہے، تو اس کے کیا اس سے پلس مائنس ہوتا ہے اور یہ دیگر زکوٰۃ کی جو معلومات ہے، اس کے لیے آپ ہمارے دارالافتاء کے نمبر 0300 0220 112 0220 112 0220 112 0300 پر آپ رابطہ کریں۔ آپ کی انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے میں شرعی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے عنوان کی طرف بڑھوں، میں نے عرض کی تھی کہ کل کی جو کالز پینڈنگ ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے۔ آئیے پہلے کل کی کچھ پینڈنگز کال لیتے ہیں جو ہمیں بعد میں آئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لی تھی، اور میرا کاروبار جو نا غیر شرعی تھا، میں نے وہ بند کر دیا۔ کم سے کم 18 سے 20 لاکھ کا کاروبار میں نے بند کر کے اور دوبارہ میں نے شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیا، اور غالباً آپ کے سامنے شاید یہ بات کھل گئی ہوگی کہ کاروبار جو آپ کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی بھلے کی بات ہے کہ ہمیں آج پتہ چل گیا کہ ہمارا کاروبار درست نہیں ہے، ہماری آمدنی درست نہیں ہے۔ اگر ہمیں قبر میں اتر کر پتہ چلے، مرنے کے بعد پتہ چلے، یا اس حال میں پتہ چلے کہ اب ہم ٹائم چینج نہیں کر سکتے، تو کس قدر ہمیں نقصان اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم، میرا نام ابراہیم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم ہے، میں یو کے سے بول رہا ہوں۔ اصل میں ایک سوال کرنا تھا، جب یہ جھوٹ کے سلسلے میں اگر کسی کے اوپر آپ کے پیسے باقی ہیں اور وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے آپ کو، جیسے آپ کا ایک انوائس باقی ہے، ایک بل باقی ہے، اور وہ بل آپ کو نہیں دے رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ یار میں نے آپ کو دے دیا ہوں، یا میرے پاس سے مس پلیس ہو گیا ہے، یا آپ نے یہ مال مجھے دیا ہی نہیں تھا،
تو اس پیسے کو لینے کے لیے بعد میں کیا میں جھوٹ بول کے یا بل میں ایسا کر کے لے سکتا ہوں؟ تو اس کا ذرا پلیز جواب دے دینا۔ جھوٹ بولنے کی تو یقیناً اجازت نہیں ہے، مال لینے کی جائز صورتیں بے شمار ہیں۔ پہلے اپنے مال حاصل کرنے کی جو بھی جائز صورتیں ہیں ان جائز صورتوں کو استعمال کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی جو جائز صورتیں اس کے لیے دیکھیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جو کال آئی اور ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ میں نے شرعی رہنمائی لی، آپ کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے پیسے کیسے پھنسے ہوئے ہیں، کس مد میں کس عنوان کے تحت کب سے پھنسے ہوئے ہیں، اور جس کے بعد پھنسے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے، جو سچویشن ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رقم وصول کرنے کا شرعی طور پر بہترین راستہ اللہ کی رحمت سے مفتی صاحب نکال کر دے دیں گے۔ آپ ایک بار مفتی صاحب کے پاس جائیے، جب آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو ڈیٹیل ہوگی۔ اچھا، اگر لائیو کال آ بھی جائے، دیکھیے ہر بات ہر ڈیٹیل یہ مطلب کہ آن ایئر کی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ بہت ساری باتیں آن ایئر نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بھی بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ مدنی چینل بیٹھے ہوں، ہر بات ہر ایک کی مطلب کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر ایک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا دو کے علاوہ تیسرے تک پہنچنا بھی جائز نہیں ہوتا، تو یا پھر مطلب اس طرح کی آن ایئر بعض باتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ چل جائے تو گھر میں بھی فتنہ فساد لڑائی ہو، قوم میں فتنے فساد ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب سیدھی سی بات ہے، چینل جو بھی ہم چلاتے ہیں ہماری شرعی قیودات و شرعی باؤنڈریز ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ کون سی بات آپ کو آن ایئر کرنی ہے، لاؤڈلی کرنی ہے، کراؤڈلی کرنی ہے، عوامی طور پر کرنی ہے، یہ سب مطلب اس کی پوری پرنسپلز ہیں۔ الحمدللہ ہماری شریعت مطہرہ ہماری اس معاملے میں بھرپور رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ضمناً بات چلی تو میں ایک مدنی پھول ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جیسے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات ہو رہی ہوتی ہے، ہاں یار وہ تمہاری جو خالہ ہے نا، اب وہ خالہ ہے تو خالہ کی باتیں سب کے سامنے ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ کی بات صرف اس بچے سے کرنے ہی کی حاجت ہو، بچیوں کو بتانے کی حاجت نہ ہو، بچے کی ماں کو بتانے کی حاجت نہ ہو، نانی کی بات ہے، نانا کی بات ہے، دادی کی بات ہے، دادا کی بات ہے، بچوں کی امی کی بات ہے، ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی۔ اب اس کا ایک اصول یہ بنے گا تھوڑا بہت ایک سمجھانے کے لیے، کون سی بات کس کے سامنے کتنی اور کب کرنی ہے، یہ سیکھنے کی حاجت ہے۔ کون سی بات کس کے سامنے کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، ہر بات ڈیٹیل میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کے سامنے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایک برائی کسی ایک کو بتانا شرعاً اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو پتہ چلے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ برائی میں مبتلا ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے، ہم بلا اجازت شرعی تیسرے فرد تک یہ بات کر کے خود تو برے بن گئے نا، ہماری تو برائی ہو گئی۔ تو یہ ایک مدنی پھول ضمناً میرے ذہن میں آیا جو میں نے آپ کو کامیابی کے راستے کے توسط سے عرض کر دیا کہ یہ بھی کامیابی کا راستہ ہی ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ جو ان اصولوں پر کاربند رہے گا انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گھیوارہ رہے گا، وہ خود ڈسپیوٹڈ نہیں بنے گا، اتنا اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اس کی آفس اور اس کا کلچر، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے بس باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آفس کا چیمبر ہے اور سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ایم ڈی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی مطلب لوگ اسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دو چار عملے والے آئے، اسٹاف آیا، بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی برا ہے اس کے سامنے، اس کی برا اس کے سامنے، اب یہ چار چلے گئے دس رہیں گے، سر وہ بہت دیر سے وہ باہر وہ چار آدمی انتظار کر رہے تھے، ارے یار کیا کروں یا دماغ کھانے کے لیے اندر آ جاتا۔ حالانکہ وہ آپ کا دماغ نہیں کھا رہے تھے، حقیقت ہے کہ آپ ان کا دماغ کھا رہے تھے۔ وہ تو ان بیچارے ملازم آدمی تھے، وہ آگے پیچھے ہوتے تو وہ ان کے لیے نوکری کا مسئلہ تھا، وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو کرتے رہتے ہیں۔ یہ بعض اوقات گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ساس ایک بہو کو ایک بات کرے گی، دوسری بہو کو دوسری بات کرے گی، لے بھائی گئی بھیسوانی میں،
وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بات کرے گا، دوسرے بیٹے کو دوسری بات کرے گا، ایک بیٹی کو دوسری بات کرے گا، دوسری بیٹی کو دوسری بات کرے گا، اور اس میں بعض اوقات کوئی اس میں خیر و بھلائی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا جو نیچر لے کر بیٹھتے ہیں، یہ عموماً پرابلم آتی ہے۔ تو کون سی بات کس سے کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، اور جو بات کرنی ہے وہ بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ یہ 5 مدنی پھولوں کو لیجئے گا، اور بھی اس میں مدنی پھول پلس کیے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کسی سے 10 سال کے بعد ملاقات کرتے ہیں، بڑے عرصے کے بعد ایک دوست سے ملتے ہیں، اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی، تو جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت میچورڈ ہو چکا ہے، بڑا سمجھدار ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں یار تم تو بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہے ہو، بڑے تجربے کی باتیں کر رہے ہو، اور آپ اس سے امپریس ہوتے ہیں، متاثر ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس سے، اس کے ایکسپیرینس سے، اس کی ڈسکشن سے، اس کی جو مطلب جو آپ کے سامنے جو وہ ایک بڑی مطلب میچورٹی کے ساتھ بڑے مطلب بالغانہ انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، آپ بڑے مطلب سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات کر رہا ہے نا۔ اسی طرح آپ کسی اور دوست سے ملتے ہیں 10 سال کے بعد، وہ وہی ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، ہنسی مذاق، ہلا گلا، اور وہ جو ایک عام طور پہ جو چچوڑا انداز ہوتا ہے یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ادھر کی بات ہو، وہ فلموں کی بات ہو، وہ ڈراموں کی بات ہو، وہ کہانیوں کی باتیں، اب بولو کہ یار تو بدلا نہیں ہے، یار جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ کیا بات ہے کہ 10 سال کے بعد ایک ملا تو وہ چینج ہے، 10 سال کے بعد دوسرا ملا تو وہ کچھ اور ہی نکلا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی روٹین جو ہے نا، وہ اس کے اندر بردباری اور میچورٹی یا بچپنا یا فضول قسم کی چیزیں ہونے کی علامت بنتی ہیں۔ بعض اوقات وہ اس طرح سے اس کی طبیعتیں بنتی ہیں۔ یعنی جو شخص مطالعے کا سلیکٹڈ، اس کا مطالعہ ہوتا ہے سلیکٹڈ، اور کام کی چیزیں پڑھتا ہے، عمدہ چیزیں پڑھتا ہے، اور وہ جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو ایک مصروف اور ایک کام والے انداز میں جب اس کو اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگوں میں جب اس کی بیٹھک ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی گفتگو کا انداز تبدیل ہو جائے گا، اس کی میچورٹی تبدیل ہو جائے گی۔ اور جو ایسے لڑکیوں کے گلیوں کچوں کے ساتھ وقت برباد کرتا ہے، فلمیں دیکھتے رہتا ہے، ڈرامے دیکھتے رہتا ہے، کھیل تماشے دیکھتے رہتا ہے، لوفر لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، پتنگ بازیوں میں لگا رہتا ہے، تاش کی گڈیاں لے کر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ جناب شطرنج جو یہ اور ادھر ادھر ہلا گلا ہو کر کے مطلب جو ایک عجیب و غریب ماحول میں رہتا ہے، آپ کو بعض اوقات، دیکھیں میں 100% نہیں کہتا، بعض اوقات آپ کو اس کی باتوں میں اتنی میچورٹی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کا دماغ کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے، اس کا دماغ فضولیات میں لگا ہوا ہے، اس نے کبھی اپنی زندگی کو سیریسلی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ایک زندگی ہے، یہ میری ایک سانسیں ہیں، مجھے میری اسی زندگی کے اندر بہت کچھ کرنا ہے، ڈیفینیٹلی بہت کچھ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا کوئی ایم نہیں ہوتا، گھومنا پھرنا، موج مستی، پیسہ اڑاؤ، یہ اڑاؤ، یہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، 14 سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے ایک ایسا فتویٰ لکھا جس کی تصدیق آپ کے والد ماجد نے کی۔ 14 سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور دیگر واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بڑی چھوٹی عمر میں، جو ہمارے جس کو چھوٹی عمر کہتے ہیں، کبھی 14 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا لڑکا، ابھی نوجوان ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، ارے بہت عمر ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے باب الاسلام بنا دیا، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک با مقصد زندگی گزارتے ہیں، آپ کو ملیں گے وہ واٹ ایور، چاہے وہ دینی معاملے میں اپنی پوزیشن لے کر جا رہے ہوں یا دنیاوی معاملے میں اپنی کسی پوزیشن کو لے کر جا رہے ہوں، میں ایک مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب بڑے آپ کو سنجیدہ ملیں گے، شیڈول کے پابند ملیں گے، فضولیات سے خود کو بچائیں گے، بیکار گفتگو میں وہ آپ کو نہیں ملیں گے،
ان کے کھانے کے بڑے ٹائم لگے بندے 90 تولے ٹائم ہوں گے، ان کے چائے پینے کا ٹائم 90 تولے لگے بندے ہوں گے۔ یہ دعوتوں میں بھی جائیں گے تو بڑے کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ جائیں گے کہ ایسے ٹائم جائیں گے جب ان کو اندازہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کھانا مل جائے گا، کھانا وغیرہ کھائیں گے، کھاتے ہوئے بھی بڑی میچور باتیں کریں گے۔ اب نے غور کیا ہوگا، کبھی آپ دعوت میں جاتے ہوں گے، آج کل جیسے ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں، کبھی ٹیبل کرسی پر کوئی سے بیٹھے ہوتے دعوتوں کے اندر، اب دیکھیے ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے نا، سارے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، بڑی وہ ایکسپیرینس، یہ نہیں کہ ادھر یوں ہو رہا ہے ادھر یوں ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، ارے میرے کو پتہ ہے کہ حکومت کے کیا منصوبے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ سے کیسے آ گئے، یہ نہیں، اس ڈسکشن کو میں مطلب کہ کوئی نہیں اہمیت دیتا۔ وہ بڑی مطلب کہ کیلکولیٹڈ اور کام آنے والی باتیں کرتا ہے، جس کو سننے کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے اس کی باتیں۔ یہ آپ کو تجربہ ہوگا، میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ کم ہیں، میں مانتا ہوں ایسے لوگ کم ہوں گے، مگر ہیں۔ اور یہ مطلب کہ جیسے اگر 20 ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے کوئی اکا دکا ٹیبل پر ایسے لوگ ہوں گے، اور بعض اوقات لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور بڑی وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے مطلب اپنے زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بہت مفید باتیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی نالج ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو فٹ پاتھوں پر گلی کوچوں پر بیٹھ کر اور پان کی دکانوں پر یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اور معاذ اللہ وہاں سے گانے سن کر انہوں نے اپنا وقت برباد نہیں کیا۔ تو جنرل اسٹور کے پاس یوں خالی ٹیک لگا کر شوکیس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ مطلب کہ اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ گلی کے نیچے بیٹھ کر مطلب کہ 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے، وہ بستر پر مطلب فضول پڑے اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے، بڑے کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ سوتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ اٹھتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ نکلتے ہیں، 2 5 10 15 20 منٹ گیپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو پک کرتے چلے جائیے۔ ایسے لوگ آپ کو بڑے میچور ملیں گے، کام کے ملیں گے، اور یہ دنیا میں بھی آپ کو ایسے لوگ کامیاب ملیں گے جو بھی اس وقت کامیاب، جن کو آپ کامیاب سمجھیں، اگر ان کامیاب لوگوں کو اگر آپ ان کو لیں گے تو آپ کو ان کی زندگی بڑی شیڈولڈ ملے گی، بڑی جدول کے ساتھ ملے گی، اور بڑے نپے تلے انداز میں یہ آپ کو ملیں گے، اور یہ یہاں ہوا اینکی پینکی کرتے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ آپ کو چھتوں پہ چڑھ کر پتنگ اڑاتے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ آپ کو کہیں بیٹھ کر شطرنج اور تاش اور لوڈو کھیلتے ہوئے نہیں ملیں گے، یہ آپ کو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارتے ہوئے اور فضول قسم کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اگر یہ کہیں کھانے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے، وہاں بھی کام کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور مطلب پروگریسو ڈسکشن کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اتنی خوبصورت اور اتنی جامع حدیث ہے اپنی زندگی کو بہتر اور میچورڈ بنانے کے لیے۔ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، SMS پر ایسے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے بات، ایسے لمبے لمبے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں، رات بھر بیٹھے ہوئے، یہ مطلب کہ وہ گل چھڑے ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی جیسے آپ کے یہاں رات کو نائٹ میچوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے، کیا یہ نائٹ میچ؟ بھائی ان کی کیا زندگی کا مقصد ہے؟ نماز پڑھی نہیں پڑھی کچھ بھی نہیں، رات کو 11 12 بجے جمع ہوں گے، ناجائز حرام کنڈا لگائیں گے یہ بجلی کا، اور اتنے بڑے بڑے لائٹیں جلائیں گے، اور جناب گلیوں کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، ہو رہا ہوگا، رات کو 3 3 4 4 بجے کرکٹ کھیلیں گے، اور ان کو دیکھنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو 11 22 لڑکے ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو وہ اتنے سارے مطلب سینکڑوں لوگ تو خالی دیکھنے والے ہوتے ہیں، حسد بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پھر ٹیمیں ہوتی ہیں تو ساؤنڈ لگتے ہیں، تو اسپیکر لگتے ہیں، تو کومنٹری ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سارا نظام آپ کو پتہ ہے۔ ایک تو یہ ناجائز، پھر یہ پوری زندگی اپنی تباہ و برباد کرنے کی طرف باہر ہے، پھر دوسرا یہ کہ گلی میں کھیل کر یہ جو کتنوں کی نیندیں برباد کر رہے ہیں، پھر کتنے حق العبد بندوں کے حق تلف کر رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ بلا اجازت شرعی مسلمان کو ایذا دیتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ، اور بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اب ایسے لوگ کیا اپنی زندگی میں کوئی پروگریسو ورک کریں گے؟ آئیں گے، پھر کھائیں گے پیئیں گے اور اوندھے منہ سو جائیں گے، پھر ان کو اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں، آفس کی چھٹی، کام کی چھٹی، کاروبار کی چھٹی، تعلیم کی چھٹی، مدرسے کی چھٹی، طرح طرح کی پھر چھٹیاں کرتے رہیں گے۔ عموماً دینی ماحول سے وابستہ افراد کی یہ کم ملے گی، لیکن اب مطلب غفلت تو غفلت ہے، جس پر بھی طاری ہو جائے، جس پر بھی چھا جائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی
یہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، یہ جو ڈیلی بیسس صبح و شام، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ یہ پیجز ہیں، یوں سمجھو کہ ہر آنے والا دن ایک بلینک پیج ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے یہ، ہر آنے والا دن بلینک پیج ہے، ہر آنے والا گھنٹہ بلینک پیج ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ یار کتنا کلام ہے یار، کتنا وزن دار کلام ہے، یعنی پورے 24 آورز آپ کے گزر گئے اور وہ گزر گئے اور اس میں کوئی نیک کام سے اگر وہ خالی ہو گیا تو ندامت ہوتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، 24 گھنٹے ہیں نا، 24 آور، یہ اللہ تعالیٰ نے ایکول تقسیم کیے ہیں، مساوی تقسیم ہے۔ کسی کو 24، کسی کو 25، کسی کو 23 نہیں ملے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کو ایکول تقسیم ہوئے 24 آور، 24 گھنٹے، 24 ساعتیں۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ان گھنٹوں کو کہاں یوٹیلائز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے گا، کل کر لیجئے گا۔ ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بامشکل کر پاتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی تو مصروف لوگ ہیں، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بامشکل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا؟ تو انگلش میں نا محاورہ tomorrow never come, do you work today؟ کل نہیں آتی، کل یہ انسان کی زندگی کا ایک دھوکہ ہے، پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، ٹال مٹول، سستی، کاہلی، یہ ایک ہماری زندگی کے ایک ایسے لفظ ہیں جو ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں۔ ٹائم پاس، ٹائم بھی کوئی پاس کرنے کی چیز ہے۔ ٹائم کیا مطلب فٹ بال ہے جو پاس کریں گے آپ کسی کو؟ نہیں، ٹائم نہیں پاس کیا جاتا، ٹائم یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ٹائم کو مطلب کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وقت ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں۔ دیکھیں یہی وقت ہے، اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم جو اس وقت وہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک ٹائم ہی گزر رہا ہے نا، ہمارا ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی ایسے چینل پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر گناہ ہو رہے ہوں گے، فار ایگزامپل میوزک ہو رہا ہے اور بے پردہ عورتیں ہیں اور بھی غیر شرعی چیزیں ہیں، آپ اس وقت جو مدنی چینل میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بیٹھنا جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا۔ سیم ٹائم جنت کے راستے پہ جایا جا رہا ہے اور بعض اوقات سیم ٹائم جہنم کے راستے پہ جایا جا رہا ہے۔ وہی سیم سانسیں ہیں، وہی سیم گھڑیاں ہیں، سیم وقت ہے، صرف یوٹیلائز، استعمال کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ بھئی یہ مین چیز ہے، یہی مین کانسیپٹ ہے جو مجھے آج کے اس سلسلے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کی، اپنی عمر کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک شخص برف بیچ رہا تھا، آئس سیل، برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے، ایک شخص ریڑی ہے، اس کے اوپر برف کی سیل لیے جا رہا ہے، تیز دھوپ پڑ رہی ہے، اب برف تو پگھلے گی نا، ڈیفینیٹلی برف نے تو پگھلنا ہے۔ اور وہ برف جب پگھل رہی ہے اس کی، تو پگھلتی برف اس وقت، یعنی یہ برف اس کے لیے اس وقت یہ مطلب مفید ہے کہ کوئی آئے اور بولے کہ جناب 100 روپے کی برف دینا، 50 روپے کی برف دینا، 500 روپے کی برف دینا، اس طرح برف لے کر اس نے 1200 روپے کی برف لی اور 1500 روپے کی بیچ دی۔ یہ ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا۔ اب یہی 1200 روپے کی برف میں 400 روپے کی برف پگھل گئی، اس کا نفع تو پگھل گیا نا۔ 800 کی برف پگھل کے کسی نے لی نہیں، تو اب ایسا شخص کیا کہے گا؟ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، میرا 1200 روپے کا برف پگھل رہا ہے، خرید لو، اس کا استعمال ہو جائے۔
تو جس طرح ایک برف فروش کو اپنے سرمایے کے پگھلنے کا احساس، کیا ہمیں ہماری زندگی کے پگھلنے کا احساس ہے؟ جس طرح وہ برف اس کا کیپٹل ہے، اس طرح ہماری سانسیں ہمارا کیپٹل، ہمارا راس المال ہے. کیا ہمارے اس کا احساس ہے؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. جو فونوں پر لگے رہتے ہیں، جو سوشل ویب سائٹ پر لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، دن بھر لگے رہتے ہیں، روزوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس جیسے کہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی ایک شخص روزے میں ٹائم پاس کرنے کی باتیں کرتا ہے. کیا میں تو عقل کام نہیں کرتے، روزے میں کیا ٹائم پاس؟ ارے روزہ ہے، اس میں تو عبادت کے اور بندہ مطلب کہ اس کی طرف جائے. اسی عنوان پر ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. کلمہ پڑھتا ہے، تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے. سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سو جانا چاہیے. ظہر کی نماز پڑھے اور قرآن پڑھے، وقت گزر جائے گا. اور پھر اس کے بعد عصر کے بعد خریداری کر لے. اپنے اپنے مشاغل ہیں، اپنی اپنی ہابی ہے کہ کچھ سو جاتے ہیں، کچھ نماز قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح وقت گزر جاتا ہے. سو کے اٹھ جاؤ 2-3 بجے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انٹرنیٹ ہے. آج کل میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں اپنے موبائل پہ. باہر ہے تو موبائل ہے، گھر میں ہے تو لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے. پتنگ اڑاتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل پہ لگ گئے، گیم کھیل لی، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. بس یوں ہی دن گزر جاتا ہے ہمارا. تو ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، آپس میں چٹپٹی باتیں کر کے بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کرتے ہیں، بعض اوقات کبھی کس کے ساتھ مستی مذاق کر لے، کبھی کس کے ساتھ، ایسے ٹائم پاس ہو جاتا ہے. سوئی پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف وغیرہ، پتہ نہیں چلتا، ٹائم پاس ہو جاتا ہے. بائک لی گھومنا شروع ہو گئے، بس سو کے یا دوستوں میں جا کے اپنا ٹائم پاس کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ظہر کی نماز پڑھ کے ٹی وی دیکھ لیا یا قرآن پڑھ لیا یا سو گئے، نیند آ گئی تو پھر عصر کے ٹائم دوستوں میں نیچے آ جاتے، گیدرنگ میں بیٹھ جاتے. گھر والوں کا کام وغیرہ ہوتا ہے، وہ کام میں ٹائم نکل ہی جاتا ہے. اس طرح روزہ پتہ نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. دوستوں میں آ جاتے، تھوڑا گھر کا کام ہوتا ہے، گھر کا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. نماز پڑھ کے آنے کے بعد پھر عصر کے بعد تو پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. کسی کا کچھ کام ہوتا ہے، کسی کا کچھ کام ہوتا ہے. کچھ لوگ سو کے گزارتے ہیں، کبوتر اڑاتے ہیں. اپنا اپنا شوق ہے، باقی پتنگ زیادہ تر اڑتی ہیں. رمضان میں تو مطلب ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے پتنگ کا، ہر کوئی پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹے. پتنگ چلے سنیں پھر پتنگ کے متعلق سن لیتے. اے روزے میں پتنگ اڑا کر ٹائم پاس کرنے والوں، آپ کیا سمجھ رہے ہو پتنگ کیا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پتنگ اڑانے میں وقت اور مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے. شارٹ بات کروں گا، آگے بڑھتے جائیں گے. پتنگ اڑانے میں وقت اور مال دونوں کا ضائع کرنا ہوتا ہے. یہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کے آلات یعنی پتنگ ڈور بیچنا بھی منع ہے. یہ ایک بات ہوگی پتنگ سے. جو خوف خدا والے، سمجھدار، اپنی زندگی کا احساس کرنے والے جو ہوں گے وہ میں امید کرتا ہوں لے رہے ہوں گے. دوسری بات، پتنگ بازی کرنے والوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ اس سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں. پتنگ بازی میں اخروی نقصان تو ہے ہی، اس میں دنیاوی طور پر بھی ہلاکت کا سامان ہے. چھت سے گر جاتے ہیں، تاروں میں جیسے کہ بعض شہروں کے وہ دھاتی تار استعمال کرتے ہیں، اس سے گردنیں کٹ جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور بھی بہت سارا مطلب پھر پتنگ اڑاتے ہیں یا جو کچھ کریں، کیا پتہ اللہ نہ کرے گانے باجے بھی بجاتے ہوں، اور کیا پتہ چھتوں کے اوپر بدنگاہیاں بھی ہوتی ہوں. لڑکیاں بھی چڑھتی ہوں گی پتنگ بازی کرتے، وہ ٹائم معاذ اللہ بتا بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یار کیا ہو گیا ہم کو، یار سمجھ نہیں آ رہی یار کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو. ارے چھت پر لڑکے چڑھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی چھت پر لڑکیاں چڑھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو سیڑیاں بجا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں. اور ماں باپ آپ نیچے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ چھت پر گلی کے کونے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بولا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو سمجھاتے ہیں. سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے سمجھائیے. سمجھانے کا سلسلہ بند نہیں کیجیے گا، اور کتنا سمجھاتے ہیں کتنا روکتے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ کر لیجیے. کل بروز قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل بروز قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. کل بروز قیامت ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی بچیاں چھت پر کیا کر رہی ہیں. اے میری اسلامی بہنوں،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی شرم و حیا کی چادر کو اتار کر کہاں پھینک دیا آپ نے؟ آپ کو کیسے مطلب کہ آپ کی حیا گوارا کرتی ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والی ہو، آپ بے پردگی کیسے کر سکتی ہو؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اے امہات المومنین کی سے محبت کرنے والی ہو، اے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والی ہو، اے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والی ہو، آپ کو بے پردگی کیسے مطلب کہ آپ کی مطلب یہ لڑکیاں کیسے یار؟ ہاؤ کین یار؟ مطلب اس طرح کیوں گلی کوچوں میں آپ گھومو پھرو اور لڑکے گھومے پھریں اور مطلب ایک دوسرے کو اشارے بازی ہو رہی؟ کس نے آپ کا یہ ذہن کے اندر معاذ اللہ یہ گندگی بھر دی ہے؟ اس کو نکالیں اپنی زندگی سے۔ اگر یہ ٹی وی کے ذریعے ہے یا میگزین کے ذریعے ہے، فلموں کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے ہے، یا آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کے ذریعے ہے، کسی چیز کے ذریعے، میری اسلامی بہنوں پلیز اپنی قبر اپنی آخرت کو کیوں داؤ پہ لگاتی ہو؟ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، کیا روزہ اس لیے رکھا کہ آپ گناہ کر کے ٹائم پاس کریں گے؟ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ ٹائم پاس کریں گے؟ اپنے وقت کو برباد کر کے ٹائم پاس کریں گے؟ شروع میں کتنی خوبصورت باتیں ہیں، آپ نے دیکھا، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی معنی شرعی نہیں ہے، سو جاتے ہیں، سو جائیے۔ گناہ کرنے سے تو بہتر ہے بندہ سو جائے، اور سونے میں بھی عبادت پر قوت پانے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ سونے میں بھی نیکی میں سونا بھی عبادت ہو جائے گا، کہ جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ تو عجیب ہے پتنگ بازی۔ رمضان مبارک میں پتنگ بازی کا کیا؟ کہ رمضان مبارک میں تو آپ کہہ رہے پتنگ کا سیزن آ گیا، رمضان مبارک میں تو ماشاء اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موسم آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، نماز پڑھنے کا موسم بہار آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چھتوں پہ جاتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، ٹائم پاس ہی ہوتا ہے، دوستوں سے پتنگیں لڑاتے ہیں، پتنگ ہی زیادہ اڑاتے، کام تو ویسے بھی ہوتا ہے، آفسوں کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو بس پتنگ کی طرف آ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ہاں وہ شوق ہوتا ہے، وہ ٹائم پاس ہوتا ہے ان کا۔ ویسے بھی رمضان کے بھی بنا وہ پتنگیں اڑاتے ہیں، یہ زیادہ ہوتا ہے، وہ روزے ہوتا ہے اسی لیے ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ پتنگیں لے رہے ہیں اور میرا بیٹا بہت شوق سے اڑاتا ہے، میں بھی اڑاتا ہوں۔ میں ظاہر سی بات ہے میں اڑاتا ہوں تو پھر اس کو سکھا رہا ہوں میں۔ نہیں اسی خاص وجہ نہیں ہے، بس یہ کہ تھوڑا سی ایکٹیویٹی بچوں کی، آج کل اسکول کالجز بند ہیں تو اس وجہ سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ ٹائم پاس ہے اور چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی، اگر اسکول کھلے ہوتے تو پھر بچے پڑھائیوں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسکول بند ہے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے ہماری۔ رمضانوں میں جو اسی لیے جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جو باقی کا ٹائم بچتا ہے شام کا تو وہ اپنا اسی کے اندر پاس کرتے ہیں۔ یہ تو ہزاریں بندے ہیں بھائی جو لے کے جاتے ہیں۔ عمر عزیز کے انمول ہیرے پتنگ بازی کھیل تماشوں میں برباد مت کیجیے۔ خدا کی قسم ہمیں دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اسی طرح پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی الرحمت الحادی قرآن پاک کی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا یعنی بدلہ دیں۔ اب یہ پتنگ بازی اور اس میں مطلب بالکل ایک فیملی شوق ہو گیا تو درست نہیں ہے۔ ہمیں تو ان دنوں میں قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیا آپ پر آپ بولو میں نماز پڑھ لی، کیا آپ پر آپ کی زندگی کی نمازیں قضا نمازیں نہیں ہیں؟ کیا
کیا قضا نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ کیا فرض علوم نہیں سیکھیں گے؟ آپ بولے یار تھوڑا یار ہم کو مطلب آپ تو ہر طرف سے گھیرتے ہو. میں گھیر نہیں رہا ہوں آپ کو. آپ بولو یار ہم تفریح نہ کریں. جب گناہوں بری تفریح کرنا اور پھر غفلت کے ساتھ جینا، مقصد حیات کو چھوڑ کر جینا. دیکھیں یہ باتیں تو میں جو کر رہا ہوں لینے والے لے لیں گے. میں امید کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں لینے والے لے لیں گے. ہو سکتا ہے کہ آج یا کل تک ہمیں میسیج اور کالیں آ جائیں کہ ہمیں مطلب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی یوں ضائع ہوتی ہے اور پتنگ کی یہ تباہی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس طرح کا انداز ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح زندگی گزاری. ہمارے رب کے یہ ارشادات ہیں اور ہمیں مطلب کہ کھیل کود کے لیے نہیں، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور ہم مطلب آج کے بعد اپنی زندگی با مقصد گزاریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کالز آ جائیں کہ جنہوں نے کہہ دیا ہو کہ آج کے بعد ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے. نہیں، ہم یہ رمضان کی راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے ہیں کیا؟ یعنی پورا سال نہیں ہے یہ یار نائٹ میچ، رمضان کی راتوں میں نائٹ میچ. واٹ از دس؟ اور رمضان میں مطلب پتنگ بازی سیزن بنتا جا رہا ہے. آپ روکیے نا، پلیز روکیے میرے مدنی چینل کے ناظرین. میرے خالی بولنے سے کیا ہوگا؟ اب آپ جیسے کہ نماز کے لیے جائیں گے، تراویح کے لیے نکلیں گے نا عشاء پڑھ کر، آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکس میں لیجئے اور اس کو نیکی کی دعوت کے طور پر لیجئے. اپنے علاقے کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈسکس میں لیجئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کیوں ہم مطلب گناہ کر کے ٹائم پاس کریں، ہم کیوں یہ فضولیات کے ساتھ ٹائم پاس کریں. تھوڑا نیکی کی دعوت دیجئے، لڑائی جھگڑا نہیں، نارملی نیکی کی دعوت دیجئے. برائی سے منع کیجئے. ہمارا منصب ہے، ہماری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یہ وہ کام ہے جو ہم نظر انداز کر گئے، اگنور کر گئے اور چھوڑتے جا رہے ہیں. حالات ہمارے سامنے. اور سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیادہ لوگ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے میں وقت گزارتے ہیں. جب عصر کی نماز سے پہلے شروع کرتے ہیں، پھر جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کرکٹ شروع کرتے ہیں اور مغرب سے پہلے تک 10 منٹ پہلے تک وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. زیادہ تر اس علاقے کا یہ رجحان ہے. کبوتر وغیرہ یا پتنگ بازی بہت کم ہے یہاں پہ. کوئی کرکٹ میں تو کوئی کس مصروفیات میں، کوئی کس مصروفیات میں. پتنگ اڑاتے ہیں، کبوتر اڑاتے ہیں، کبھی لیڈو کھیل لیا ٹائم پاس کرنے کے لیے. سوتے رہتے ہیں زیادہ تر لوگ تو. اس کے علاوہ میچ کھیلتے ہیں، کبھی بائک پہ چلے گئے کہیں تو کبھی کسی دوست کے پاس چلے گئے. بس کبوتر وغیرہ اڑتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں. جیسے کہ کبوتر اڑانا ہو گیا، یہاں پر پتنگ اڑانا ہو گیا، میچ کھیلنا ہو گیا، پارک میں بیٹھ کے باتیں ہو گئی، دوستوں کا ٹائم پاس ہو گیا. یہ ایکٹیویٹی یہاں پر زیادہ تر سوتے ہی رہتے ہیں زیادہ تر تو. نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں گھر کے نیچے دوستوں کے ساتھ. کیرم بھی کھیلتے ہیں، اپنا اسنوکر بھی کھیلنے جاتے ہیں ٹائم پاس کے لیے. پتنگ بازی ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ اتوار والے دن ہوتی ہے. پہلے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوست یار اگر آ رہے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ سو جاتے ہیں. پھر سو کے اٹھتے ہیں تو دوست یاروں کی گیدرنگ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا مغرب تک جو ہے وہ کرکٹ چلتا ہی رہتا ہے ہمارا. بس یہی کرکٹ کھیلنا سونا اسی میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے. نہیں زیادہ تر کرکٹ پہ ہی رجحان ہے. زیادہ دوست یار جو ہیں وہ سارے کرکٹ کھیلنے والے ہیں. اور کیونکہ ہمارا گروپ ہے پورا تو ہم نائٹ میچ، ڈے میچ یہ اس طریقے سے کھیلتے رہتے ہیں. تو زیادہ تر رجحان کرکٹ کی طرف ہے. کہ اگر میں گھر پہ ہوں تو باہر نکل جاتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں اگر دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں. اگر کوئی گیم وغیرہ ہوتا ہے کھلی ہوئی دکان تو سنوکر وغیرہ، بلیڈ وغیرہ اس میں ٹائم پاس کر لیتا ہوں. جو گیم آتا ہے وہ گیم کھیلتا ہوں. اب ایسا ہوتا ہے سستی آتی ہے تو سو جاتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. مگر زیادہ یہ ہے کہ جو بندہ کھیلتا ہے پھر اسی میں چلے جاتا ہے، کلب کے اندر ٹائم پاس ہو جاتا ہے. زور کے بعد اکثر تو کبھی دوستوں کے پاس جانا ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے نا انٹرنیٹ یوز کر کے اس سے ٹائم گزار لیا جاتا ہے. سوشل ویب سائٹ کیونکہ وہ ذرا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن کی ٹائٹنیس ہوتی ہے تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے اور وہ وقت آسانی سے گزرتا ہے. یا کبھی جو ہے نا کوئی بکس وغیرہ پڑھ لی جا. ظہر کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو میں کہیں گیمنگ زون پہ چلے جاتا ہوں یا اسنوکر میں کھیل کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں. تھوڑی سی شام ہو جاتی ہے، دھوپ ڈھل جاتی ہے تو پھر میں کرکٹ کھیل لیتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ. اس طریقے سے میں اپنا ٹائم پاس کر لیتا ہوں. کرکٹ، فٹ بال گیم یا لٹو کنچے جو بھی دوست آ جاتے ہیں، جو مشورہ دے دیتے ہیں وہی ہم لوگ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ دیکھا گیا ہے کہ شام کے ٹائم عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر کرکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں. دوپہر میں لوگ نیٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. سحری وغیرہ میں ریکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں. مختلف گیمز ہیں، لوگ گزارا کرنے کے لیے اس پہ توجہ دیتے ہیں. کتنا عجیب ماحول بن گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ جو اس وقت جو میں اب لے کر بیٹھا ہوں یہ سارا میٹر، کیا مطلب کہ اس میں کیا ہم کوئی چینجز لا سکیں گے؟
آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رجحان ہے، کبوتر بازی ہر علاقے میں نہیں ہے، تو میں نہیں کہتا ہر علاقے میں کبوتر بازی ہوتی ہوگی، کہیں پتنگ، کہیں کبوتر، تو کہیں کرکٹ، تو کہیں کیا، کبھی کیا کبھی کیا، کوئی بلیٹ، تو کوئی سنوکر، تو کوئی کیا گیم، کوئی یہ وہ. لیکن آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عصر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان میں دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں کر رہے ہوتے یوں کر رہے تھے. ایسے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے، اور یہ جنرلی آپ بھی دیکھتے ہوگے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی چینجز لا سکیں گے؟ اتنا جو کریز ہے اس وقت جو معاشرے میں فل کریز ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر آئیے میدان عمل میں، نیکی کی دعوت دیجئے، سمجھائیے، سکھائیے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، محبت سے، پیار سے. آج کچھ چینجز آئے گی، کل اور تبدیلی آئے گی، آئندہ سال ہو سکتا ہے اور تبدیلی آ جائے گی. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ سمجھائیے. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امام بخش اتاری ہے، نورانی مسجد چنیزر گوڈ بابل کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں ابھی کامیاب راستہ آپ کا دیکھ رہا تھا، تو ابھی وہ مدنی چینل میں دکھا رہے تھے کہ پتنگ اڑانا فضول بات ہے. تو انشاءاللہ آج کے بعد میں پتنگ بازی نہیں کروں گا، اور آپ میرے لیے پاپا سے کہیں کہ دعا کریں. انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ ہے نا نتیجہ. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ایک بار پھر عرض کر دو، ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پیارے اسلامی بھائی. اللہ آپ کو نفسوں کو استقامت دے. پتنگ اڑانے میں وقت و مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کے آلات یعنی پتنگ ڈور بیچنا بھی منع ہے. یہ رسالہ پورا بسنت میلہ، اس کا مطالعہ کریں، اس میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. جو اب میلے کی صورت آپ اختیار کر رہے ہیں نا، بہت نقصانات ہیں اس کے، اور شرعی کام ہے. اور یہ میں دوسرا انمول ہیرے سے آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ ہم اپنی زندگی کی، اپنی عمر عزیز کی قدر کریں، اپنی سانسوں کی قدر کریں، اسے فضولیات اور گناہوں بھرے کاموں میں ضائع نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک یہاں پر پیر ہیں جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میرے سوئے ہوئے ہی میری فجر کی نماز ہو جاتی ہے، وہ صبح تقریباً 10 بجے اٹھتے ہیں. برائے کرم اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ بلکہ تو سوئے ہوئے ان کی فجر کی نماز ہوتی ہے. اگر کوئی کہیں تخت پر بیٹھا ہوا بھی کہنا کہ میری فجر کی نماز مکے میں ہوتی ہے، ظہر کی نماز مدینے میں ہوتی ہے، عصر کی نماز بغداد میں ہوتی ہے، مغرب کی نماز میری اجمیر میں ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز میری کہیں اور ہوتی ہے، تو بھی نہ مانی جائے. ہماری شریعت نے اس طرح کی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، اور ایسا شخص بالکل غلط ہے جو سوتے سوتے نماز یوں قضا کر دو، بولے کہ میری یہ ہو جاتا ہے. کھانا کھانے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی بولا کہ بغداد میں کھانا کھانے گیا ہوں، اجمیر میں کھانا کھانے گیا ہوں، اور آپ کے سامنے پورا دن یہ بغیر کھانے کے رہتا ہو؟ کھانا کھانے کے لیے یہیں چاہیے، اور ایک سے ایک آئٹم چاہیے، اور نماز کے لیے کہیں کہیں جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے، دغوسلا پن ہے، بالکل غلط اور جھوٹی باتیں ہیں. نماز جیسی نماز فرض ہے ویسی نماز فرض ہے، اور بلا اجازت شرعی جماعت ترک کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ تعالی ہمیں دھوکے بازوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری امی جان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے، تو ان کے لیے آپ خصوصی دعا فرمائے، اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، دعا کرے اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، اور ان کی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور بہتر فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کی جملہ پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنتوں کا راستہ ہے کامیاب
کا رستا